देखती आंखों सुनते कानों, आपको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रखे, ऐसे ही अपनी जिंदगियों में आप खुशो हरम और आबाद रहें और अब अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज करे, आप हमेशा आबाद रहें और खुश रहें। और अल्लाह के हुक्म और फजल करम से और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अब आते हैं हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ। आप और सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होता है नमाज के हवाले से, जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ते उनके बारे में, तो उन बच्चों से गुजारिश है कि वो नमाज पढ़ा करें और ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि इसका बहुत अजर सवाब है और ये आपकी कामयाबियों की रास्तों को वसी करती है और आपके लिए और इसके लिए आपकी दुनिया और आखिरत में अल्लाह पाक ने इस इबादत के बहुत से इनामात रखे हैं। तो हमेशा की तरह आते हैं अब कुछ अच्छी बातों की तरफ, कुछ दीनी बातों की तरफ, कुछ दुनियावी बातों की तरफ। तो आज फिर हम कई दिनों से जन्नत के हवाले से डिस्कस कर रही हैं। हम जन्नत में इतने इनामात है, इतनी अल्लाह पाक की करम नवाजियाँ हैं, इतने ऐशो आराम है कि मैं इनको अल्फाज तो दे ही नहीं सकती। जितना मैं इनके बारे में बोलूँगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम होगा। मेरी कोशिश है कि मैं आपको जन्नत के बारे में छोटी सी चीज़ें आगाह करूँ, ताकि आपको ये पता हो कि अल्लाह पाक ने कितना ऐशो आराम जन्नत में मोमिन लोगों के लिए रखा है, जो अल्लाह के अहकामात पर पूरा उतरते हैं और जो अल्लाह के दीन को लेके चलते हैं दिल से, ज़बान से नहीं, दिल से, वो अपनी अमलों से। और ये नहीं है कि वो बज़ाहिरन तो बात करते हैं दीन के हवाले से, लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप बदलते हैं तो अपने दिल को बदले, अपने जहन को बदले, जो सच की तरफ है, अल्लाह के अहकामात की तरफ है, उस तरफ लेके आए। क्योंकि अगर आपके अमल ठीक नहीं है, आपका दिल और दिमाग ठीक नहीं है, आप अल्लाह और अल्लाह के साथ दिल से नहीं चल रहे, तो और लोग तो ना जाने लेकिन अल्लाह तो जानता है ना। इसलिए आप वो काम करें जो अल्लाह की रज़ा के लिए और दिल से हो, जो आप दिखावे के लिए नहीं करे, अल्लाह के हुक्म की वजह से करे और अपने दिलो जान से करे। क्योंकि अल्लाह दिलों से जो काम होते हैं, जो नीयतों से काम होते हैं, उन्हीं कामों में अल्लाह पाक ने कामयाबी छुपा रखी हैं। तो अब हम बात करेंगे फिर वो जन्नत में जो अल्लाह ताला ने ऐशो-आराम रखा है और जिन जिन लोगों के लिए जो इनामात अल्लाह ने रखे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। चलिए आज बात करते हैं जो जन्नत में जो अदना जन्नती का मुकाम हो। जानते हैं अदना जन्नती का क्या जो मुकाम है वो क्या होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अदना जन्नती का क्या मुकाम होगा। अदना जन्नती वाले इंसान को जन्नत में 80,000 खिदमत गुजार दिए जाएंगे, जो उसकी खिदमत करेंगे। 80,000। दुनिया में तो शायद हम लोगों को तो एक भी मुयसर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि अल्लाह पाक बेशक माफ़ करने वाला, एक नेकी के बदले हम सबको माफ़ कर देगा। देखिए 80,000 खिदमत गुजार जिसको मिल जाए आखिरत में, और वो ऐसी ज़िंदगी में जो हमेशा रहने वाली होगी, कौन नहीं चाहेगा। 80,000 खिदमत गुजार होंगे और 72 बीवियाँ होंगी मोमिन के लिए। तो 72 बीवी होगी और उनके लिए जन्नत में एक हैमा लगवाया जाएगा जो मोती का बना होगा, यकूत का बना होगा। और उसका जो हैमा होगा, उसकी जो लंबाई चौड़ाई तोलो अर्ज जो उसकी होगी, वो इतनी होगी जाबिया से लेके सना तक। जाबिया जानते हैं क्या है? जाबिया शाम का एक शहर है और सना पता क्या है? वो यमन का एक मुकाम है, यानी कि शाम से लेकर यमन तक उसकी लंबाई चौड़ाई होगी। देखो कितना रकबा होगा, कितना वो बड़ा होगा। शायद मैंने पहले भी बताया था कि इतनी कि वो हम अगर ज़मीन से आसमान तक देखें
تو اتنی اونچائی ہوگی جو ادنا درجے کے لوگوں کے، جو جنتی لوگ ہوں گے، انہوں جنت میں جو رقبہ، جو مقام حاصل ہوگا اتنا زیادہ ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ خطاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے آج کیا مانگتے ہو؟ جو تم نے عمل کیے، جن کے نتیجے میں تمہیں جنت جیسا مقام دیا گیا، مانگو اب تمہیں اس یہاں رہنے پر کیا کیا تمہیں نوازا جائے۔ تو وہ جو جنتی ہوگا، جو اس کے دل میں آئے گا وہ اللہ پاک سے مانگ لے گا، جتنا ہو سکے گا وہ مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھیں گے اور مانگو، کتنا مانگ سکتے ہو، جتنا لینا چاہتے ہو آج مانگ لو۔ وہ پھر مانگے گا۔ وہ جب تیسری دفعہ اللہ پاک پھر اس بندے سے پوچھیں گے تو پھر اللہ پاک، وہ بندہ اللہ پاک سے بولے گا اللہ پاک میں نے تو جتنا لینا تھا میں نے آپ سے مانگ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے ایک گناہ اس کے بدلے میں تمہیں اور زیادہ دے دیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، کیا بات ہے کہ اللہ پاک جتنا ایک بندہ فرمائش کرے گا اس سے ایک گنا زیادہ اللہ پاک اسے اور عطا کر دیں گے، کس بدلے میں؟ جو اس نے نیکی کی ہوگی، اس کے وجہ سے اللہ پاک اسے اتنے انعامات سے، اتنے عیش و آرام سے اللہ پاک کی ذات اسے نواز دے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بہت سے سوال انسان کی ذہن میں گردش کرتے ہیں کہ عمل تو ہم ادھر کرتے ہیں، لیکن بظاہر قرآن و حدیث میں بھی ہے کہ اگر جو انسان نیکی کرتا ہے، بعض تو نیکیوں کا جو عمل ہوتا ہے، نیکی کرنے کا جو عمل ہوتا ہے، اس کا جو بدلہ ہوتا ہے دنیا میں بھی مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ بعض کا تو دنیا میں بھی مل جاتا ہے اور بعض کا تو آخرت میں ملتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی یہ حکمت ہے۔ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ کن نیکیوں کا جو بدلہ ہے وہ دنیا میں ملنا چاہیے اور کن کا آخرت میں اللہ پاک نے دینے کا وعدہ کا رکھا ہے۔ الحمدللہ، کو نہیں چاہے گا کہ وہ ایسے عمل کرے جس سے اللہ پاک انہیں بہترین انعامات سے نوازے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اچھے کام کریں تو ہمیں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ پاک اچھے انعامات سے نواز سکتا ہے۔ بے شک وہ بڑی رحیم ذات ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، نوازنے والا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک سے وسیع تر مانگے، کیونکہ اللہ پاک کے پاس تو بے شمار ہے دینے کے لیے، کبھی بھی اللہ پاک سے کم نہ مانگے۔ الحمدللہ اللہ پاک نوازنے والا ہے۔ تو اب انشاءاللہ یہ بہت لمبی باتیں ہیں، جنت کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات میں پھر ہم جنت کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ اتنی باتیں ہیں کہ میں آپ کو جتنا بتاؤں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ باتیں سن کر تمام برے عمل چھوڑ دے۔ ہاں آپ نہیں، ہم سب چھوڑ دے کہ اگر اللہ پاک نے اتنے انعامات رکھے اور اتنے خوبصورت مقام رکھے ہیں تو ہم کیوں گناہ کریں، ہم کیوں برائی کی طرف جائیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ ہم سب بھی سدھر جائیں۔ تو اس لیے میں اسی حوالے سے پھر نیکسٹ ٹاپک پہ پھر بات کروں گی، ایک نئی بات آپ کے سامنے لے کے آؤں گی۔ تو انشاءاللہ آپ پھر ہمیشہ کی طرح لاسٹ میں میری ایک وہی بات ہوتی ہے، والدین کے فرما برداری۔ دیکھیں یہ بہت 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 بڑا عمل ہے جو تمام عملوں کو ایک طرف چھوڑ دے، اور یہ ایک طرف اس کا وزن ہے۔ اگر آپ اپنے روز قیامت اگر آپ کے پلڑے میں دوسری تمام نیکیاں رکھ دی جائے گی اور ایک پلڑے میں آپ کے والدین کی فرما برداری رکھ دی جائے گی، تو دیکھ لیجئے گا اسی وجہ سے اللہ پاک آپ کی مغفرت فرما دے گا، کیونکہ وہی پلڑا بھاری ہو جانا ہے۔ اور مزے کی بات اور پتے کی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی الحمدللہ، دنیا میں بھی آپ کو اعلیٰ مقام ہر انسان کی نظر میں اللہ پاک عزت دے گا اور عیش و آرام کی زندگی دنیا میں بھی عطا اللہ پاک کرے گا۔ تو دیکھیں گھاٹے کا سودا ہے، کیوں آپ لوگ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں؟ اور کیا انسان سمجھتا ہے اگر والدین کو ٹھکرا دے گا، والدین کے ساتھ غلط سلوک کرے گا، کیا وہ خود سکھ اور چین سے رہ لے گا؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا۔ اگر ہم شاید بھی بولے شاید، تو یہ بھی بات غلط ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ والدین کا ٹکرایا ہوا
ہوا دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے ناکامیاں ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو مجھے چھوڑیے، آپ اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھیں، آپ کے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ دیکھیں، دوسروں کو پیغام، اچھی بات کہنا، اچھی بات سننا، اچھی بات کنوے کرنا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری یہ بات ضرور ضرور کنوے کریں گے، میری بات کو ضرور سنیں گے، میری بات پہ عمل بھی کریں گے، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، امت رسول ہے، تو ہم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ ہم جنت کی طرف جائیں اور جنت کو لینا چاہیں۔ تو بے شک ہم سب یہ امید رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ الحمدللہ ہم ضرور جائیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور میں نے آپ کا بہت سا وقت لیا، آپ نے مجھے اپنا بہت سا وقت دیا، اور یقیناً آپ مجھے سنیں گے بھی اور میری باتوں پہ عمل بھی کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نیا تو یہی ہوگا، جنت کے حوالے سے ہی بات پھر کریں گے، اگلی بات شروع کریں گے، اور جنت میں اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ، جنت کے حوالے سے ایک نئے موضوع کے ساتھ کل پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔